السلام علیکم، علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے سعودی عربیہ سے، جہاں پر سعودی ولی عہد کا ایران کے حوالے سے بہت مثبت سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ایران کے حالات خراب دیکھنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ایران سارے مسائل سے نکلے اور ترقی کرے۔ ناظرین، سعودی ولی عہد کی طرف سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب عراق بغداد میں سعودی اور ایران کے درمیان خفیہ میٹنگ کی اطلاع دیکھنے کو ملی تھی۔ ابتدائی طور پر انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، لیکن فائنینشل ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا، جس نے اس کو پبلک کر دیا۔ اور اس وقت ایران اور سعودی آپس میں امن و امان کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ جنگ میں دونوں کے لیے خرابی ہے۔ اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ 2016 سے ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر یہ دونوں مخالف لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جیسے یمن جنگ میں ایران حوثی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور سعودی عرب یمن کی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے، جس سے دونوں کے درمیان فاصلے اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ریاض مختلف پارٹنرز کے ساتھ مل کر اس کوشش میں ہے کہ کوئی اچھا حل نکلے اور تہران کے ساتھ تعلقات اچھے کرے، کیونکہ اس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات غور طلب ہے، اور وہ یہ کہ محمد بن سلمان کا یہ انٹرویو ماضی کے انٹرویو سے کئی لحاظ سے مختلف ہے، کیونکہ پچھلے وقت میں ایران کو لے کے یہ بہت سخت تھے اور خطے میں حالات کی خرابی کو وہ ایران کی کاتے میں ڈال رہے تھے۔ لیکن اب ان کے موقف میں نرمی آئی ہے، جو اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ ایران کے ساتھ وہ اچھے تعلقات اب چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے امریکہ سے، جہاں پر امریکہ نے افغانستان میں جنگ کے خطرے کے پیش نظر کابل ایمبیسی سے اپنی ضرورت سے زیادہ سٹاف کو حکم دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد افغانستان چھوڑ دے، کیونکہ امریکہ نکلنے کی تیاری کر رہی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم افغانستان سے نکل گئے تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو ڈر ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس پر حملے ہو سکتے ہیں، اور یا تو امریکہ کچھ اور پلان کر رہی ہے، کیونکہ انہیں ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ امریکہ کا سب سے بڑا جنگ تھا جس نے امریکی اکانومی پر بہت بڑا اثر ڈالا اور امریکہ کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور پوری دنیا میں امریکہ کو بڑی بے عزتی بھی مل گئی، کیونکہ امریکہ نے نہ طالبان کا خاتمہ کیا اور نہ القاعدہ کا، بلکہ اب بھی طالبان پر الزام ہے کہ یہ القاعدہ کے ساتھ اب بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اور بائیڈن نے یہ بھی بتایا تھا کہ چاہے افغانستان میں جو بھی ہو ہم یہاں سے نکلنے جا رہے ہیں۔ تو اس بیان سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے بھاگ جائے۔ ناظرین، امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمی خلیلزاد نے کہا ہے کہ اگر طالبان نے انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا تو امریکی امداد ان کے لیے بند ہوگا اور بین الاقوامی طور پر ان کی حکومت کو سپورٹ بھی نہیں ملے گی، جس سے ان کا حکومت بہت کمزور ہوگا۔ اور ویسے تو دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر امریکہ اس میں سچی ہو تو، ورنہ اکثر امریکہ اپنے مفادات کی خاطر کام کرتی ہے اور جہاں ان کو اپنے مفادات نظر آئے وہاں وہ چل پڑتے ہیں، لیکن اب تک امریکہ نے یہ کر دیا ہے۔ اور روز ولسن نے کہا ہے کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ افغانستان میں بدلتے حالات کی وجہ سے کیا ہے۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے پاکستان سے، جہاں پر پاکستان نے ریکارڈ ایک دن میں 201 ہلاکتیں کورونا وائرس سے ریکارڈ کر لی ہیں، جو کہ پاکستان میں کورونا پہلی بار رپورٹ ہونے سے اب تک سب سے بڑا تعداد ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 201 ہلاکتوں سمیت اب تک 17,530 لوگ کورونا کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 5,292 لوگ کورونا کا نشانہ بنے ہیں، جس سے پاکستان میں کورونا کے ٹوٹل کیسز کی تعداد 88,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اگرچہ پاکستان مزید ٹیسٹ بہت کم پیمانے پر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 10.77% ہے۔ ناظرین، پاکستان میں کورونا میں اضافہ فروری کے بعد دیکھنے کو ملا، اور صرف اپریل میں 3,000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نمبر ہے۔ اور اس ہفتے میں تو حکومت نے فوج بھی 16 شہروں میں تعینات کر دیا ہے تاکہ لوگ SOPs پر عمل کرتے رہے اور فوج ان سے زبردستی ان پر عمل کروائے، ورنہ پاکستانی قوم کو نہ تو اپنی صحت کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ملک کی، کیونکہ اگر کورونا میں خدا نہ کرے انڈیا جیسے اضافہ ہو جائے تو مجبوراً پورا ملک بند کرنا پڑے گا، جس سے پاکستان کی معیشت اور بھی تباہ ہو جائے گا اور ہم کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ اور اب بھی پاکستان میں حالات بہت خراب ہے، ورنہ اس کے لیے فوج سے مدد لینا حکومت کو نہ کرنا پڑتا۔ عوام SOPs پر عمل نہیں کرتے اور حکومت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن یہ عوام کو تب سمجھ آئے گی جب اللہ نہ کرے انڈیا جیسی صورتحال پاکستان میں ہو جائے، جہاں پر لوگ سڑکوں اور گاڑیوں میں مر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے 3 بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔